مکتوب نمبر 53 جسے مالک اشتر نخعی کے نام تحریر فرمایا ہے۔ اس وقت جب انہیں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات خراب ہو جانے کے بعد مصر اور اس کے اطراف کا عامل مقرر فرمایا، اور یہ عہد نامہ حضرت علیہ السلام کے تمام سرکاری خطوط میں سب سے زیادہ مفصل اور محاسن کلام کا جامع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ هذا ما امر به عبد الله علي امير المؤمنين مالك بن الحارث الاشتر في عهده اليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح اهلها وعمارة بلادها۔ یہ وہ فرمان ہے جو بندے خدا امیر المومنین علی نے مالک بن اشتر کے نام لکھا ہے جب انہیں خراج جمع کرنے، دشمن سے جہاد کرنے، حالات کی اصلاح کرنے اور شہروں کی آبادکاری کے لیے مصر کا عامل قرار دے کر روانہ کیا۔ امره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما امر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد احد الا باتباعها ولا يشقى الا مع جهودها واضاعتها۔ سب سے پہلا امر یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس کی اطاعت کو اختیار کرو، اور جن فرائض اور سنن کا اپنی کتاب میں حکم دیا ہے ان کا اتباع کرو کہ کوئی شخص ان کے اتباع کے بغیر نیک بخت نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی شخص ان کے انکار اور بربادی کے بغیر بدبخت نہیں قرار دیا جا سکتا۔ وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات۔ اپنے دل، ہاتھ اور زبان سے دین خدا کی مدد کرتے رہنا کہ خدائے جل اسمہ نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ اپنے مددگاروں کی مدد کرے گا اور اپنے دین کی حمایت کرنے والوں کو عزت و شرف عنایت کرے گا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے نفس کی خواہشات کو کچل دو اور اسے منہ زوریوں سے روکے رہو۔ فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله، ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور۔ کہ نفس برائیوں کا حکم دینے والا ہے جب تک پروردگار کا رحم شامل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد مالک یہ یاد رکھنا کہ میں نے تم کو ایسے علاقے کی طرف بھیجا ہے جہاں عدل و ظلم کی مختلف حکومتیں گزر چکی ہیں۔ وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم۔ اور لوگ تمہارے معاملات کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں جس نظر سے تم ان کے اعمال کو دیکھ رہے تھے، اور تمہارے بارے میں وہی کہیں گے جو تم دوسروں کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك۔ نیک کردار بندوں کی شناخت اس ذکر خیر سے ہوتی ہے جو ان کے لیے لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے، لہذا تمہارا محبوب ترین ذخیرہ عمل صالح کو ہونا چاہیے۔ خواہشات کو روک کر رکھو، اور جو چیز حلال نہ ہو اس کے بارے میں نفس کو صرف کرنے سے بخل کرو۔ فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم۔ کہ یہی بخل اس کے حق میں انصاف ہے، چاہے اسے اچھا لگے یا برا۔ رعایا کے ساتھ مہربانی اور محبت و رحمت کو اپنے دل کا شعار بنا لو، اور خبردار
ان کے حق میں پھاڑ کھانے والے درندے کی مثل نہ ہو جانا کہ انہیں کھا جانے ہی کو غنیمت سمجھنے لگو۔ فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نذير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ۔ کہ مخلوقات خدا کی دو قسمیں ہیں، بعض تمہارے دینی بھائی ہیں اور بعض خلقت میں تمہارے جیسے بشر ہیں جن سے لغزشیں بھی ہو جاتی ہیں اور انہیں خطاؤں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور جان بوجھ کر یا دھوکے سے ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ فاعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك۔ لہذا انہیں ویسے ہی معاف کر دینا جس طرح تم چاہتے ہو کہ پروردگار تمہاری غلطیوں سے درگزر کرے، کہ تم ان سے بالا تر ہو اور تمہارا ولی امر تم سے بالا تر ہے، اور پروردگار تمہارے والی سے بھی بالا تر ہے۔ وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا يدي لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبه۔ اور اس نے تم سے ان کے معاملات کی انجام دہی کا مطالبہ کیا ہے اور اسے تمہارے لیے ذریعہ آزمائش بنا دیا ہے، اور خبردار اپنے نفس کو اللہ کے مقابلے پر نہ اتار دینا کہ تمہارے پاس اس کے عذاب سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، اور تم اس کے عفو و رحم سے بے نیاز بھی نہیں ہو، اور خبردار کسی کو معاف کر دینے پر نادم نہ ہونا اور کسی کو سزا دے کر اکڑ نہ جانا۔ ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة، ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير۔ غیظ و غضب کے اظہار میں جلدی نہ کرنا اگر اس کے ٹال دینے کی گنجائش پائی جاتی ہو، اور خبردار یہ نہ کہنا کہ مجھے حاکم بنایا گیا ہے، لہذا میری شان یہ ہے کہ میں حکم دوں اور میری اطاعت کی جائے، کہ اس طرح دل میں فساد داخل ہو جائے گا اور دین کمزور پڑ جائے گا اور انسان تغیرات زمانہ سے قریب تر ہو جائے گا۔ وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى إذم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك۔ اور اگر کبھی سلطنت و حکومت کو دیکھ کر تمہارے دل میں عظمت و کبریائی اور غرور پیدا ہونے لگے تو پروردگار کے عظیم ترین ملک پر غور کرنا اور یہ دیکھنا کہ وہ تمہارے اوپر تم سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك، إياك ومساماة الله في عظمته والتشبه به في جبروته۔ کہ اس طرح تمہاری سرکشی دب جائے گی، تمہاری طغیانی رک جائے گی اور تمہاری گئی ہوئی عقل واپس آ جائے گی۔ دیکھو خبردار اللہ سے اس کی عظمت میں مقابلہ اور اس کے جبروت سے تشابہ کی کوشش نہ کرنا۔ فإن الله يذل كل جبار ويهين كل مختال۔ أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم۔ کہ وہ ہر جبار کو ذلیل کر دیتا ہے اور ہر مغرور کو پست بنا دیتا ہے، اپنی ذات، اپنے اہل و عیال اور رعایا میں جن سے تمہیں تعلق خاطر ہے، سب کے سلسلے میں اپنے نفس اور اپنے پروردگار سے انصاف کرنا، کہ ایسا نہ کرو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته،
وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. اور جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے گا اس کے دشمن بندے نہیں خود پروردگار ہوگا، اور جس کا دشمن پروردگار ہو جائے گا اس کی ہر دلیل باطل ہو جائے گی، اور وہ پروردگار کا مد مقابل شمار کیا جائے گا جب تک اپنے ظلم سے باز نہ آ جائے یا توبہ نہ کر لے۔ وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد۔ اللہ کی نعمتوں کی بربادی اور اس کے عذاب میں عجلت کا کوئی سبب ظلم پر قائم رہنے سے بڑا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مظلومین کی فریاد کا سننے والا ہے اور ظالموں کے لیے موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة۔ تمہارے لیے پسندیدہ کام وہ ہونا چاہیے جو حق کے اعتبار سے بہترین، انصاف کے اعتبار سے سب کچھ شامل اور رعایا کی مرضی سے اکثریت کے لیے پسندیدہ ہو، کہ عام افراد کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بھی بے اثر بنا دیتی ہے، اور خاص لوگوں کی ناراضگی عام افراد کی رضامندی کے ساتھ قابل معافی ہو جاتی ہے۔ وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف۔ رعایا میں خواص سے زیادہ والی پر خوشحالی میں بوجھ بننے والا اور بلاؤں میں کم سے کم مدد کرنے والا، انصاف کو ناپسند کرنے والا اور اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنے والا، وأقل شكرا عند الإعطاء وأبتأ عذرا عند المنع وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة۔ عطا کے موقع پر کم سے کم شکریہ ادا کرنے والا اور نہ دینے کے موقع پر بمشکل عذر قبول کرنے والا، زمانے کے مصائب میں کم سے کم صبر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ دین کا ستون۔ وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن سغوك لهم وميلك معهم۔ دین کا ستون مسلمانوں کی اجتماعی طاقت دشمنوں کے مقابلے میں سامان دفاع عوام الناس ہی ہوتے ہیں، لہذا تمہارا جھکاؤ انہی کی طرف ہونا چاہیے اور تمہارا رجحان انہی کی طرف ضروری ہے۔ وليكن أبعد رعيتك منك وأشنأهم عندك أطلبهم لمعايب الناس، فإن في الناس عيوبا الوالي أحق من سترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها۔ رعایا میں سب سے زیادہ دور اور تمہارے نزدیک مبغوض اس شخص کو ہونا چاہیے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے عیوب کا تلاش کرنے والا ہو، اس لیے کہ لوگوں میں بہرحال کمزوریاں پائی جاتی ہیں اور ان کی پردہ پوشی کی سب سے بڑی ذمہ داری والی پر ہے، لہذا خبردار جو عیب تمہارے سامنے نہیں ہے اس کا انکشاف نہ کرنا۔ فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت، يسفر الله منك ما تحب ستره من رعيتك، أطلق عن الناس عقدة كل حقد۔ تمہاری ذمہ داری صرف عیوب کی اصلاح کر دینا ہے، اور غائبات کا فیصلہ کرنے والا پروردگار ہے۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے ان تمام عیوب کی پردہ پوشی کرتے رہو۔ تم اپنے جن عیوب کی پردہ پوشی کی پروردگار سے تمنا کرتے ہو، لوگوں کی طرف سے کینے کی ہر گرہ کو کھول دو۔ واقطع عنك سبب كل وتر، وتغاب عن كل ما لا يصح لك، ولا تعجلن إلى تصديق الساعة،
فإن الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين. اور دشمنی کی ہر رسی کو کاٹ دو، اور جو بات تمہارے لیے واضح نہ ہو اس سے انجان بن جاؤ، اور ہر چغل خور کی تصدیق میں عجلت سے کام نہ لو کہ چغل خور ہمیشہ خیانت کار ہوتا ہے، چاہے وہ مخلصین ہی کے بھیس میں کیوں نہ آئے۔ مشاورت: ولا تدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، ولا جبانا يضعفك عن الأمور، ولا حريصا يزين لك الشرح بالجور۔ دیکھو اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شامل نہ کرنا کہ وہ تم کو فضل و کرم کے راستے سے ہٹا دے گا اور فقر و فاقے کا خوف دلاتا رہے گا، اور اسی طرح بزدل سے مشورہ نہ کرنا کہ وہ ہر معاملے میں کمزور بنا دے گا، اور حریص سے بھی مشورہ نہ کرنا کہ وہ ظالمانہ طریقے سے مال جمع کرنے کو بھی تمہاری نگاہوں میں آراستہ کر دے گا۔ فإن البخل والجبن والحرص غرائز شتى يجمعها سوء الظن بالله۔ یہ بخل، بزدلی اور طمع اگرچہ الگ الگ جذبات و خصائل ہیں، لیکن ان سب کا قدر مشترک پروردگار سے سوء ظن ہے، جس کے بعد ان خصلتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ وزارت: إن الشر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة۔ اور دیکھو تمہارے وزراء میں سب سے زیادہ بدتر وہ ہے جو تم سے پہلے اشرار کا وزیر رہ چکا ہو اور ان کے گناہوں میں شریک رہ چکا ہو، لہذا خبردار ایسے افراد کو اپنے خواص میں شامل نہ کرنا۔ فإنهم أعوان الأثم وإخوان الظلم، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه۔ کہ یہ ظالموں کے مددگار اور خیانت کاروں کے بھائی بند ہیں، اور تمہیں ان کے بدلے بہترین افراد مل سکتے ہیں جن کے پاس انہی کی جیسی عقل اور کارکردگی ہو، اور ان کے جیسے گناہوں کے بوجھ اور خطاؤں کے انبار نہ ہو، نہ انہوں نے کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کی ہو۔ ولا آثما على إثم، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك۔ اور نہ کسی گناہگار کا اس کے گناہ میں ساتھ دیا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بوجھ تمہارے لیے ہلکا ہوگا، اور یہ تمہارے بہترین مددگار ہوں گے، اور تمہاری طرف محبت کا جھکاؤ بھی رکھتے ہوں گے، اور اغیار سے انس و الفت بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ انہی کو اپنے مخصوص اجتماعات میں اپنا مصاحب قرار دینا۔ ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع۔ اور پھر ان میں بھی سب سے زیادہ حیثیت اسے دینا جو حق کے حرف تلخ کو کہنے کی زیادہ ہمت رکھتا ہو، اور تمہارے کسی ایسے عمل میں تمہارا ساتھ نہ دے جسے پروردگار اپنے اولیاء کے لیے ناپسند کرتا ہو، چاہے وہ تمہاری خواہشات سے کتنا زیادہ میل کیوں نہ کھاتا ہو۔ مصاحب: والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة۔ اپنا قریبی رابطہ اہل تقوی اور اہل صداقت سے رکھنا، اور انہیں بھی اس امر کی تربیت دینا کہ بلا سبب تمہاری تعریف نہ کریں، اور کسی ایسے بے بنیاد عمل کا غرور نہ پیدا کرائیں جو تم نے انجام نہ دیا ہو، کہ زیادہ تعریف سے غرور پیدا ہوتا ہے، اور غرور انسان کو سرکشی سے قریب تر بنا دیتا ہے۔
ولا يكونن المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء، فإن في ذلك تزهيدا لأهل الإحسان في الإحسان، وتدريبا لأهل الإساءة على الإساءة، وألزم كلا منهم ما ألزم نفسه۔ دیکھو خبردار، نیک کردار اور بد کردار تمہارے نزدیک یکساں نہ ہونے پائیں کہ اس طرح نیک کرداروں میں نیکی سے بددلی پیدا ہوگی اور بد کرداروں میں بد کرداری کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ ہر شخص کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرنا جس کے قابل اس نے اپنے کو بنایا ہے۔ واعلم أنه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظن وال برعيته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عليهم وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم۔ اور یاد رکھنا کہ حاکم میں رعایا سے حسن ظن کی اسی قدر توقع کرنی چاہیے جس قدر ان کے ساتھ احسان کیا ہے اور ان کے بوجھ کو ہلکا بنایا ہے، اور ان کو کسی ایسے کام پر مجبور نہیں کیا ہے جو ان کے امکان میں نہ ہو۔ فليكن منك في ذلك أمر يجتمع لك به حسن الظن برعيتك، فإن حسن الظن يقطع عنك نسبا طويلا، وإن أحق من حسن ظنك به لمن حسن بلاؤك عنده۔ لہذا تمہارا برتاؤ اس سلسلے میں ایسا ہی ہونا چاہیے جس سے تم رعایا سے زیادہ حسن ظن پیدا کر سکو کہ یہ حسن ظن بہت سی اندرونی زحمتوں کو قطع کر دیتا ہے، اور تمہارے حسن ظن کا بھی سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے ساتھ تم نے بہترین سلوک کیا ہے۔ وإن أحق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده، ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية۔ اور سب سے زیادہ بدزنی کا حقدار وہ ہے جس کا برتاؤ تمہارے ساتھ خراب رہا ہو۔ دیکھو، کسی ایسی نیک سنت کو مت توڑ دینا جس پر اس امت کے بزرگوں نے عمل کیا ہے، اور اسی کے ذریعے سماج میں الفت قائم ہوتی ہے اور رعایا کے حالات کی اصلاح ہوتی ہے۔ ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نقضت منها۔ اور کسی ایسی سنت کو رائج نہ کر دینا جو گزشتہ سنتوں کے حق میں نقصان دہ ہو، کہ اس طرح اجر اس کے لیے ہوگا جس نے سنت کو ایجاد کیا ہے، اور گناہ تمہاری گردن پر ہوگا کہ تم نے اسے توڑ دیا ہے۔ وأكثر مدارسة العلماء ومنافثة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه أمر بلادك وإقامة ما استقام به الناس قبلك، واعلم أن الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلا ببعض۔ علماء کے ساتھ علمی مباحثے اور حکماء کے ساتھ سنجیدہ بحث جاری رکھنا ان مسائل کے بارے میں جن سے علاقے کے امور کی اصلاح ہوتی ہے، اور وہ امور قائم رہتے ہیں جن سے گزشتہ افراد کے حالات کی اصلاح ہوئی ہے۔ اور یاد رکھو کہ رعایا کے بہت سے طبقات ہوتے ہیں جن میں کسی کی اصلاح دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ ولا غنى ببعضها عن بعض، فمنها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الإنصاف والرفق۔ اور کوئی دوسرے سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ انہی میں اللہ کے لشکر کے سپاہی ہیں، اور انہی میں عام اور خاص امور کے کاتب ہیں، انہی میں عدالت سے فیصلہ کرنے والے ہیں، اور انہی میں انصاف اور نرمی قائم کرنے والے عمال ہیں۔ ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكل قد سمى الله له سهمه۔ انہی میں مسلمان اہل خراج اور کافر اہل ذمہ ہیں،
اور انہی میں تجارت اور صنعت و حرفت والے افراد ہیں، اور پھر انہی میں فقراء اور مساکین کا پست ترین طبقہ بھی شامل ہے، اور سب کے لیے پروردگار نے ایک حصہ معین کر دیا ہے۔ ووضع على حده فريضة في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله عهدا منه عندنا محفوظا، اور اپنی کتاب کے فرائض یا اپنے پیغمبر کی سنت میں اس کی حدیں قائم کر دی ہیں، اور یہ وہ عہد ہے جو ہمارے پاس محفوظ ہے۔ فوجی دستے، فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاء وعز الدين وسبل الأمن، وليس تقوم الرعية إلا بهم۔ فوجی دستے حکم خدا سے رعایا کے محافظ اور والیوں کی زینت ہیں، انہی سے دین کی عزت ہے، اور یہی امن و امان کے وسائل ہیں۔ رعایا کے امور کا قیام ان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من الخراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيما يصلحهم ويكون من وراء حاجتهم۔ اور یہ دستے بھی قائم نہیں رہ سکتے ہیں جب تک وہ خراج نہ نکال دیا جائے جس کے ذریعے دشمن سے جہاد کی طاقت فراہم ہوتی ہے، اور جس پر حالات کی اصلاح میں اعتماد کیا جاتا ہے، اور وہی ان کے حالات کے درست کرنے کا ذریعہ ہے۔ ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والكتاب، لما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خواص الأمور وعوامها۔ اس کے بعد ان دونوں صنفوں کا قیام قاضیوں، عاملوں اور کاتبوں کے طبقے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سب عہد و پیمان کو مستحکم بناتے ہیں، منافع کو جمع کرتے ہیں، اور معمولی اور غیر معمولی معاملات میں ان پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ ولا قوام لهم جميعا إلا بالتجار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونهم من الترفق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم۔ اس کے بعد ان سب کا قیام تجار اور صنعت کاروں کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ وہ وسائل حیات کو فراہم کرتے ہیں، بازاروں کو قائم رکھتے ہیں، اور لوگوں کی ضرورت کا سامان ان کی زحمت کے بغیر فراہم کر دیتے ہیں۔ ثم الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم وفي الله لكل سعة۔ اس کے بعد فقراء و مساکین کا پست طبقہ ہے جو اعانت و امداد کا حقدار ہے، اور اللہ کے یہاں ہر ایک کے لیے سامان حیات مقرر ہے۔ ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه، وليس يخرج الوالي من حقيقة ما ألزمه الله من ذلك إلا بالاهتمام والاستعانة بالله وتوطين نفسه على لزوم الحق۔ اور ہر ایک کا والی پر اتنی مقدار میں حق ہے جس سے اس کے امر کی اصلاح ہو سکے، اور والی اس فریضے سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا ہے جب تک ان مسائل کا اہتمام نہ کرے اور اللہ سے مدد طلب نہ کرے، اور اپنے نفس کو حقوق کی ادائیگی والصبر عليه فيما خف عليه أو ثقل، فظل من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامك، فأنقاهم جيبا فأفضلهم حلما، ممن يبطئ عن الغضب ويستريح إلى العذر۔ اور اس راہ کے خفیف و ثقیل پر صبر کرنے کے لیے آمادہ نہ کرے، لہذا لشکر کا سردار اسے قرار دینا جو اللہ، رسول اور امام کا سب سے زیادہ مخلص، سب سے زیادہ پاک دامن اور سب سے زیادہ برداشت کرنے والا ہو، غصے کے موقع پر جلد بازی نہ کرتا ہو، عذر کو قبول کر لیتا ہو۔ تعلقات عامہ، ويرأف بالضعفاء وينبو على الأقوياء
وممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف، ثم السق بذوي المروءات والأحساب وأهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة. کمزوروں پر مہربانی کرتا ہو، طاقتور افراد کے سامنے اکڑ جاتا ہو، بدخوئی اسے جوش میں نہ لے آئے اور کمزوری اسے بٹھا نہ دے. پھر اس کے بعد اپنا رابطہ بلند خاندان، نیک گھرانے، عمدہ روایات والے، ثم أهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإنهم جماع من الكرم وشعب من العرف. ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما. اور صاحبان ہمت و شجاعت و سخاوت و کرم سے مضبوط رکھو کہ یہ لوگ کرم کا سرمایہ اور نیکیوں کا سرچشمہ ہیں. ان کے حالات کی اسی طرح دیکھ بھال رکھنا جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے حالات پر نظر رکھتے ہیں. ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به، ولا تحقرن لطفا تعاهدتهم به وإن قل، فإنه داعية لهم إلى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك. اور اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرنا جو انہیں قوت بخشتا ہو تو اسے عظیم نہ خیال کر لینا، اور اگر کوئی معمولی برتاؤ بھی کیا ہے تو اسے حقیر سمجھ کر روک نہ دینا، اس لیے کہ اچھا سلوک انہیں اخلاص کی دعوت دے گا اور ان میں حسن ظن پیدا کرائے گا. ولا تدع تفقد لطيف أمورهم اتكالا على جسيمها، فإن لليسير من لطفك موضعا ينتفعون به، وللجسيم موقعا لا يستغنون عنه. اور خبردار بڑے بڑے کاموں پر اعتبار کر کے چھوٹی چھوٹی ضروریات کی نگرانی کو نظر انداز نہ کر دینا کہ معمولی مہربانی کا بھی ایک اثر ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور بڑے کرم کا بھی ایک مقام ہے جس سے لوگ مستغنی نہیں ہو سکتے ہیں. دفاع. وليكن آثر رؤوس جندك عندك من واساهم في معونته، وأفضل عليهم من جدته، بما يسعهم ويسع من وراءهم من خلوف أهليهم. اور دیکھو تمام سرداران لشکر میں تمہارے نزدیک سب سے زیادہ افضل اسے ہونا چاہیے جو فوجیوں کی امداد میں ہاتھ بٹاتا ہو اور اپنے اضافی مال سے ان پر اس قدر کرم کرتا ہو کہ ان کے پسماندگان اور متعلقین کے لیے بھی کافی ہو جائے. حتى يكون همهم هما واحدا في جهاد العدو، فإن أطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك، وإن أفضل قرة عين الولاة استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعية. تاکہ سب کا ایک ہی مقصد رہ جائے اور وہ ہے دشمن سے جہاد، اس لیے کہ ان سے تمہاری مہربانی ان کے دلوں کو تمہاری طرف موڑ دے گی، اور والیوں کے حق میں بہترین خنکی چشم کا سامان یہ ہے کہ ملک بھر میں عدل و انصاف قائم ہو جائے. وإنه لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم، ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة الأمور، وقلة استثقال دولهم، وترك استبطاء انقطاع مدتهم. اور رعایا میں محبت و الفت ظاہر ہو جائے، اور یہ کام اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک سینے سلامت نہ ہوں، اور ان کی خیرخواہی مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک اپنے حاکموں کے گرد گھیرا ڈال کر ان کی حفاظت نہ کریں، اور پھر ان کے اقتدار کو سر کا بوجھ نہ سمجھیں اور ان کی حکومت کے خاتمے کا انتظار نہ کریں. فافسح في آمالهم، وواصل في حسن الثناء عليهم وتعديد ما أبلى ذو البلاء منهم، فإن كثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل إن شاء الله تعالى. لہذا ان کی امیدوں میں وسعت دینا اور برابر کارناموں کی تعریف کرتے رہنا، بلکہ عظیم لوگوں کے کارناموں کو شمار کرتے رہنا کہ ایسے تذکروں کی کثرت بہادروں کو جوش دلاتی ہے اور پیچھے ہٹ جانے والوں کو
उभार दिया करती है इंशाअल्लाह। ثم اعرف لكل امرئ منهم ما أبلى ولا تضمن بلاء امرئ إلى غيره ولا تغصرن به دون غاية بلائه. اس کے بعد ہر شخص کے کارنامے کو پہچانتے رہنا اور کسی کے کارنامے کو دوسرے کے نامۂ اعمال میں نہ درج کر دینا اور ان کا مکمل بدلہ دینے میں کوتاہی نہ کرنا. ولا يدعونك شرف امرئ إلى أن تعتم من بلائه ما كان صغيرا ولا ضعة امرئ إلى أن تستصغر من بلائه ما كان عظيما. اور کسی شخص کی سماجی حیثیت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس کے معمولی کام کو بڑا قرار دے دو یا کسی چھوٹے آدمی کے بڑے کارنامے کو معمولی بنا دو. واردد إلى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور فقد قال الله تعالى لقوم أحب إرشادهم. جو امور مشکل دکھائی دیں اور تمہارے لیے مشتبہ ہو جائیں انہیں اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو کہ پروردگار نے جس قوم کو ہدایت دینا چاہی ہے اس سے فرمایا ہے يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. کہ ایمان والو اللہ رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو، اس کے بعد کسی شے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹا دو. فالرد إلى الله الأخذ بمحكم كتابه والرد إلى الرسول الأخذ بسنته الجامعة غير المفرقة. تو اللہ کی طرف پلٹانے کا مطلب اس کی کتاب محکم کی طرف پلٹانا ہے اور رسول کی طرف پلٹانے کا مقصد اس سنت کی طرف پلٹانا ہے جو امت کو جمع کرنے والی ہو، تفرقہ ڈالنے والی نہ ہو. قضاوت. ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تذيغ به الأمور ولا تمحكه الخصوم. اس کے بعد لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے ان افراد کا انتخاب کرنا جو رعایا میں تمہارے نزدیک سب سے بہتر ہوں، اس اعتبار سے کہ نہ معاملات میں تنگی کا شکار ہوتے ہوں اور نہ جھگڑا کرنے والوں پر غصہ کرتے ہوں. ولا يتمادى في الزلة ولا يحسر من الفيء إلى الحق إذا عرفه ولا تشرف نفسه على طمع ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه وأوقفهم في الشبهات. نہ غلطی پر اڑ جاتے ہوں اور حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کی طرف پلٹ کر آنے میں تکلف کرتے ہوں اور نہ ان کا نفس لالچ کی طرف جھکتا ہو اور نہ معاملات کی تحقیق میں ادنا فہم پر اکتفا کر کے مکمل تحقیق نہ کرتے ہوں، شبہات میں توقف کرنے والے ہوں. وآخذهم بالحجج وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم وأصبرهم على تكشف الأمور وأسرمهم عند اتضاح الحكم ممن لا يزدهيه إطراء ولا يستميله إغراء. اور دلیلوں کو سب سے زیادہ اختیار کرنے والے ہوں، فریقین کی بحثوں سے اکتانا جاتے ہوں اور معاملات کی چھان بین میں پوری قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوں اور حکم کے واضح ہو جانے کے بعد نہایت وضاحت سے فیصلہ کر دیتے ہوں، نہ کسی کی تعریف سے مغرور ہوتے ہوں اور نہ کسی کے ابھارنے پر اونچے ہو جاتے ہوں. وأولئك قليل ثم أكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك. ایسے افراد یقیناً کم ہیں لیکن ہیں. پھر اس کے بعد تم خود بھی ان کے فیصلوں کی نگرانی کرتے رہنا اور ان کے عطایا میں اتنی وسعت پیدا کر دینا کہ ان کی ضرورت ختم ہو جائے اور پھر لوگوں کے محتاج نہ رہ جائیں. انہیں اپنے پاس ایسا مرتبہ اور مقام عطا کرنا
جس کی تمہارے خواص بھی طمع نہ کرتے ہوں، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك، فانظر في ذلك نظرا بليغا، فإن هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار يؤمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا، کہ اس طرح وہ لوگوں کے ضرر پہنچانے سے محفوظ ہو جائیں گے، مگر اس معاملے پر بھی گہری نگاہ رکھنا کہ یہ دین بہت دنوں اشرار کے ہاتھوں میں قیدی رہ چکا ہے، جہاں خواہشات کی بنیاد پر کام ہوتا تھا اور مقصد صرف دنیا طلبی تھا۔ عمال، ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباة وأثرة، فإنهما جماع من شعب الجور والخيانة، وتوخ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة۔ اس کے بعد اپنے عاملوں کے معاملات پر بھی نگاہ رکھنا اور انہیں امتحان کے بعد کام سپرد کرنا، اور خبردار تعلقات یا جانبداری کی بنا پر عہدہ نہ دے دینا کہ یہ باتیں ظلم اور خیانت کے اثرات میں شامل ہیں، اور دیکھو ان میں بھی جو مخلص اور غیرت مند ہوں ان کو تلاش کرنا جو اچھے گھرانے کے افراد ہوں۔ والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقا وأسح أعراضا وأقل في المطامع إشرافا وأبلغ في عواقب الأمور نظرا، اور ان کی اسلام میں سابق خدمات رہ چکی ہوں کہ ایسے لوگ خوش اخلاق اور بے داغ عزت والے ہوتے ہیں، ان کے اندر فضول خرچی کی لالچ کم ہوتی ہے اور یہ انجام کار پر زیادہ نظر رکھتے ہیں۔ ثم أسبغ عليهم الأرزاق، فإن ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم وغنى لهم عن تناول ما تحت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك۔ اس کے بعد ان کے بھی تمام اخراجات کا انتظام کر دینا کہ اس سے انہیں اپنے نفس کی اصلاح کا بھی موقع ملتا ہے، اور دوسروں کے اموال پر قبضہ کرنے سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، اور پھر تمہارے امر کی مخالفت کریں یا امانت میں رکھنا پیدا کریں تو ان پر حجت بھی تمام ہو جاتی ہے۔ ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية۔ اس کے بعد ان عمال کے اعمال کی بھی تفتیش کرتے رہنا اور نہایت معتبر قسم کے اہل صدق و صفا کو ان پر جاسوسی کے لیے مقرر کر دینا کہ یہ طرز عمل انہیں امانت داری کے استعمال پر اور رعایا کے ساتھ نرمی کے برتاؤ پر آمادہ کرے گا۔ وتحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه عندك أخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه۔ اور دیکھو اپنے مددگاروں سے بھی اپنے کو بچا کر رکھنا کہ اگر ان میں کوئی ایک بھی خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور تمہارے جاسوس متفقہ طور پر یہ خبر دیں تو اس شہادت کو کافی سمجھ لینا اور اسے جسمانی اعتبار سے بھی سزا دینا۔ وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نسبته بمقام المذلة، ووسمته بالخيانة، وغلبته عار التهمة۔ اور جو مال حاصل کیا ہے اسے چھین بھی لینا اور سماج میں ذلت کے مقام پر رکھ کر خیانت کاری کے مجرم کی حیثیت سے روشناس کرانا اور ننگ و رسوائی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دینا۔ خراج، وتفقد أمر الخراج بما يسله أهله، فإن في صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم، ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم، لأن الناس كلهم عيال على الخراج وأهله۔ خراج اور مال گزاری کے بارے میں وہ طریقہ اختیار کرنا جو مال گزاروں کے حق میں زیادہ مناسب ہو،
کہ خراج اور اہل خراج کی صلاح ہی میں سارے معاشرے کی صلاح ہے، اور کسی کے حالات کی اصلاح خراج کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے۔ لوگ سب کے سب اسی خراج کے بھروسے سے زندگی گزارتے ہیں۔ وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد۔ خراج میں تمہاری نظر مال جمع کرنے سے زیادہ زمین کی آباد کاری پر ہونا چاہیے کہ مال کی جمع آوری زمین کی آباد کاری کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور جس نے آباد کاری کے بغیر مال گزاری کا مطالبہ کیا اس نے شہروں کو برباد کر دیا اور بندوں کو تباہ کر دیا۔ ولم يستقم أمره إلا قليلا، فإن شكوا ثقلا أو علة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض اغتمرها غرق أو أجحف بها عطش خففت عنهم بما ترجو أن يصلح به أمرهم۔ اور اس کی حکومت چند دنوں سے زیادہ قائم نہیں رہ سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر لوگ گراں باری، آفت ناگہانی، نہروں کی خشکی، بارش کی کمی، زمین کی غرقابی کی بنا پر، تباہی اور خشکی کی بنا پر بربادی کی کوئی فریاد کریں تو ان کے خراج میں اس قدر تخفیف کر دینا کہ ان کے امور کی اصلاح ہو سکے۔ ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك مع استجلابك حسن ثنائهم۔ اور خبردار یہ تخفیف تمہارے نفس پر گراں نہ گزرے، اس لیے کہ یہ تخفیف اور سہولت ایک ذخیرہ ہے جس کا اثر شہروں کی آبادی اور حکام کی زیب و زینت کی شکل میں تمہاری ہی طرف واپس آئے گا، اور اس کے علاوہ تمہیں بہترین تعریف بھی حاصل ہوگی۔ فتبجحك استفاضة العدل فيهم معتمدا فضل قوتهم بما ذخرت عندهم من إجمامك لهم، والثقة منهم بما عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم۔ اور عدل و انصاف کے پھیل جانے سے مسرت بھی حاصل ہوگی، پھر ان کی راحت و رفاہیت اور عدل و انصاف، نرمی و سہولت کی بنا پر جو اعتماد حاصل کیا ہے اس سے ایک اضافی طاقت بھی حاصل ہوگی جو بوقت ضرورت کام آ سکتی ہے۔ فربما حدث من الأمور ما إذا أولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران محتمل ما حملته، وإنما يؤتى خراب الأرض من إعواز أهلها۔ اس لیے کہ بسا اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ جن میں اعتماد و حسن ظن کے بعد ان پر اعتماد کرو تو وہ نہایت خوشی سے مصیبت کو برداشت کر لیتے ہیں، اور اس کا سبب زمینوں کی آباد کاری ہی ہوتا ہے۔ زمینوں کی بربادی اہل زمین کی تنگ دستی سے پیدا ہوتی ہے، وإنما يؤوز أهلها بإشراف أنفس الولاة على الجمع وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعبر۔ اور تنگ دستی کا سبب حکام کے نفس کا جمع آوری کی طرف رجحان ہوتا ہے، اور ان کی یہ بدظنی ہوتی ہے کہ حکومت باقی رہنے والی نہیں ہے، اور وہ دوسرے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ کاتب: ثم انظر في حال كتابك فول على أمورك خيرهم، واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك وأسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق۔ اس کے بعد اپنے منشیوں کے حالات پر نظر رکھنا اور اپنے امور کو بہترین افراد کے حوالے کرنا، اور پھر وہ خطوط جن میں رموز سلطنت اور اسرار مملکت ہوں ان افراد کے حوالے کرنا جو بہترین اخلاق و کردار کے مالک ہوں۔ ممن لا تبتره الكرامة فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملأ، اور عزت پا کر اکڑ نہ جاتے ہوں کہ ایک دن لوگوں کے سامنے
तुम्हारी मुखालिफत की जुर्रत पैदा कर लें। ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك وإصدار جواباتها على الصواب عنك فيما يأخذ لك ويعطي منك ولا يضعف عقدا اعتقده لك. اور غفلت کی بنا پر لین دین کے معاملات میں تمہارے عمال کے خطوط کے پیش کرنے اور ان کے جوابات دینے میں کوتاہی سے کام لینے لگیں، اور تمہارے لیے جو عہد و پیمان باندھیں اسے کمزور کر دیں. ولا يعجز عن إطلاق ما أُغِدَ عليك ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل. اور تمہارے خلاف ساز باز کے توڑنے میں عاجزی کا مظاہرہ کرنے لگیں. دیکھو یہ لوگ معاملات میں اپنے صحیح مقام سے ناواقف نہ ہوں کہ اپنی قدر و منزلت کا نہ پہچاننے والا دوسرے کے مقام و مرتبے سے یقیناً زیادہ ناواقف ہوگا. ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك واستنامتك وحسن الظن بك فإن الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم. اس کے بعد ان کا تقرر بھی صرف ذاتی ہوشیاری، خوش اعتمادی اور حسن ظن کی بنا پر نہ کرنا کہ اکثر لوگ حکام کے سامنے بناوٹی کردار اور بہترین خدمات کے ذریعے اپنے کو بہترین بنا کر پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا وأعرفهم بالأمانة وجها. جبکہ اس کے پس پشت نہ کوئی اخلاص ہوتا ہے اور نہ امانت داری. پہلے ان کا امتحان لینا کہ تم سے پہلے والے نیک کردار حکام کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا رہا ہے، پھر جو عوام میں اچھے اثرات رکھتے ہوں اور امانت داری کی بنیاد پر پہچانے جاتے ہوں انہی کا تقرر کر دینا. فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها. کہ یہ اس امر کی دلیل ہوگا کہ تم اپنے پروردگار کے بندے مخلص اور اپنے امام کے وفادار ہو. اپنے جملہ شعبوں کے لیے ایک ایک افسر مقرر کر دینا جو بڑے سے بڑے کام سے مقہور نہ ہوتا ہو اور کاموں کی زیادتی پر پراگندہ حواس نہ ہو جاتا ہو. ومهما كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته. ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه. اور یہ یاد رکھنا کہ ان منشیوں میں جو بھی عیب ہوگا اور تم اس سے چشم پوشی کرو گے اس کا مواخذہ تمہیں سے کیا جائے گا. اس کے بعد تاجروں اور صنعت کاروں کے بارے میں نصیحت حاصل کرو اور دوسروں کو ان کے ساتھ نیک برتاؤ کی نصیحت کرو، چاہے وہ ایک مقام پر کام کرنے والے ہوں یا جا بجا گردش کرنے والے ہوں اور جسمانی محنت سے روزی کمانے والے ہوں. فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها. اس لیے کہ یہی افراد منافع کا مرکز اور ضروریات زندگی کے مہیا کرنے کا وسیلہ ہوتے ہیں. یہی دور دراز مقامات پر و بحر، کوہ و میدان، ہر جگہ سے ان ضروریات کے فراہم کرنے والے ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی ہے اور جہاں تک جانے کی لوگ ہمت نہیں کرتے ہیں. فإنهم سلم لا تخاف بائغته وصلح لا تخشى غائلته وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك واعلم مع ذلك
أن في كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا. یہ وہ امن پسند لوگ ہیں جن سے فساد کا خطرہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ صلح و آشتی والے ہوتے ہیں جن سے کسی شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے سامنے اور دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے ان کے معاملات کی نگرانی کرتے رہنا، اور یہ خیال رکھنا کہ ان میں بہت سے لوگوں میں انتہائی تنگ نظری اور بدترین قسم کی کنجوسی پائی جاتی ہے۔ واحتكارا للمنافع وتحكما في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار فإن رسول الله صلى الله عليه وآله منع منه۔ یہ منافع کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اونچے اونچے دام خود ہی معین کرتے ہیں، جس سے عوام کو نقصان ہوتا ہے اور حکام کی بدنامی ہوتی ہے۔ لوگوں کو ذخیرہ اندوزی سے منع کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن غارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وآقبه في غير إسراف۔ خرید و فروخت میں سہولت ضروری ہے، جہاں عادلانہ میزان ہو اور وہ قیمت معین ہو جس سے خریدار یا بیچنے والے کسی فریق پر ظلم نہ ہو۔ اس کے بعد تمہارے منع کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص ذخیرہ اندوزی کرے تو اسے سزا دو، لیکن اس میں بھی حد سے تجاوز نہ ہونے پائے۔ ثم الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤساء والزمنة، فإن في هذه الطبقة قانعا ومعترا۔ اس کے بعد اللہ سے ڈرو اس پسماندہ طبقے کے بارے میں جو مساکین، محتاج، فقراء اور معذور افراد کا طبقہ ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس طبقے میں مانگنے والے بھی ہیں اور غیرت دار بھی ہیں جن کی صورت سوال ہے۔ واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صواف الإسلام في كل بلد، فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى۔ ان کے جس حق کا اللہ نے تمہیں محافظ بنایا ہے اس کی حفاظت کرو، اور ان کے لیے بیت المال اور ارض غنیمت کے غلات میں سے ایک حصہ مخصوص کر دو کہ ان کے دور افتادہ کا بھی وہی حق ہے جو قریب والوں کا ہے۔ وكل قد استرعيت حقه فلا يشغلنك عنهم بطر، فإنك لا تعذر بتضييع التافه بإحكامك الكثير المهم، فلا تشخص همك عنهم ولا تسعر خدك لهم۔ اور تمہیں سب کا نگراں بنایا گیا ہے، لہذا خبردار کہیں غرور و تکبر تمہیں ان کی طرف سے غافل نہ بنا دے کہ تمہیں بڑے کاموں کے مستحکم کر دینے سے چھوٹے کاموں کی بربادی سے معاف نہ کیا جائے گا۔ لہذا نہ اپنی توجہ کو ان کی طرف سے ہٹانا اور نہ غرور کی بنا پر اپنا منہ موڑ لینا۔ وتفقد أمور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال، ففرق لأولئك ثقتك من أهل الخشية والتواضع، فليرفع إليك أمورهم۔ جن لوگوں کی رسائی تم تک نہیں ہے اور انہیں نگاہوں نے گرا دیا ہے اور شخصیتوں نے حقیر بنا دیا ہے، ان کے حالات کی دیکھ بھال بھی تمہارا ہی فریضہ ہے۔ لہذا ان کے لیے متواضع اور خوف خدا رکھنے والے معتبر افراد کو مخصوص کر دو جو تم تک ان کے معاملات کو پہنچاتے رہیں۔ ثم اعمل فيهم بالإعذار إلى الله يوم تلقاه، فإن هؤلاء من بين الرعية أحوج إلى الإنصاف من غيرهم، وكل فأعذر إلى الله في تأدية حقه إليه۔ اور تم ایسے اعمال انجام دیتے رہو جن کی بنا پر روز قیامت پیش پروردگار معذور کہے جا سکو،
کہ یہی لوگ سب سے زیادہ انصاف کے محتاج ہیں، اور پھر ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے میں پیش پروردگار اپنے کو معذور ثابت کرو۔ وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة في السن ممن لا حيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه، وذلك على الولاة ثقيل والحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العاقبة فصبروا أنفسهم۔ اور یتیموں اور کبیر السن بوڑھوں کے حالات کی بھی نگرانی کرتے رہنا کہ ان کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، اور یہ سوال کرنے کے لیے کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کا خیال رکھنا حکام کے لیے بڑا سنگین مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، حق تو سب کا سب ثقیل ہی ہے۔ البتہ کبھی کبھی پروردگار اسے ہلکا قرار دے دیتا ہے ان اقوام کے لیے جو عاقبت کی طلبگار ہوتی ہیں اور اس راہ میں اپنے نفس کو صبر کا خوگر بناتی ہیں۔ ووثقوا بصدق موعود الله لهم واجعل لذوي الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلسا عاما فتتواضع فيه لله الذي خلقك۔ اور خدا کے وعدے پر اعتماد کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور دیکھو صاحبان ضرورت کے لیے ایک وقت معین کر دو جس میں اپنے کو ان کے لیے خالی کر لو، اور ایک عمومی مجلس میں بیٹھو، اس خدا کے سامنے متواضع رہو جس نے پیدا کیا ہے۔ وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرتك حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع، اور اپنے تمام نگہبان، پولیس، فوج، آوان و انصار سب کو دور بٹھا دو تاکہ بولنے والا آزادی سے بول سکے اور کسی طرح کی لکنت کا شکار نہ ہو۔ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في غير موطن: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع، ثم احتمل الخرق منهم بلعي۔ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ آپ نے بار بار فرمایا ہے کہ وہ امت پاکیزہ کردار نہیں ہو سکتی ہے جس میں کمزور کو آزادی کے ساتھ طاقتور سے اپنا حق لینے کا موقع نہ دیا جائے، اس کے بعد ان سے بد کلامی۔ ونحي عنهم الضيق والأنف يبسط الله عليك بذلك أكناف رحمته ويوجب لك ثواب طاعته، وأعط ما أعطيت هنيئا وامنع في إجمال وإعذار۔ یا عاجزی کلام کا مظاہرہ ہو تو اسے برداشت کرو، اور دل تنگی اور غرور کو دور رکھو تاکہ خدا تمہارے لیے رحمتوں کے اطراف کشادہ کر دے اور اطاعت کے ثواب کو لازم قرار دے دے۔ جسے جو کچھ دو خوشگواری کے ساتھ دو، اور جسے منع کرو اسے خوبصورتی کے ساتھ ٹال دو۔ ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشرتها، منها إجابة عمالك بما يعيا عنه كتابك، ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك بما تحرج به صدور أعوانك۔ اس کے بعد تمہارے معاملات میں بعض ایسے معاملات بھی ہیں جنہیں تمہیں خود براہ راست انجام دینا ہے، جیسے حکام کے ان مسائل کے جوابات جن کے جوابات محرر افراد نہ دے سکیں، یا لوگوں کی ان ضروریات کو پورا کرنا جن کے پورا کرنے سے تمہارے مددگار افراد جی چراتے ہوں۔ وأمض لكل يوم عمله فإن لكل يوم ما فيه، واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت وأجزل تلك الأقسام۔ اور دیکھو ہر کام کو اسی دن مکمل کر دینا کہ ہر دن کا اپنا ایک کام ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے اور پروردگار کے روابط کے لیے بہترین وقت کا انتخاب کرنا جو تمام اوقات سے افضل اور بہتر ہو۔ وإن كانت كلها لله إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية
وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك إقامة فرائضه التي هي له خاصة. اگرچہ تمام ہی اوقات اللہ کے لیے شمار ہو سکتے ہیں اگر انسان کی نیت سالم رہے اور رعایا اس کے طفیل خوشحال ہو جائے، اور تمہارے وہ اعمال جنہیں صرف اللہ کے لیے انجام دیتے ہو ان میں سے سب سے اہم کام ان فرائض کا قیام ہو جو صرف پروردگار کے لیے ہوتے ہیں۔ فأعط الله من بدنك في ليلك ونهارك ووف ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص بالغا من بدنك ما بلغ۔ اپنی جسمانی طاقت میں سے رات اور دن دونوں وقت ایک حصہ اللہ کے لیے قرار دینا، اور جس کام کے ذریعے اس کی قربت چاہتے ہو اسے مکمل طور سے انجام دینا، نہ کوئی رکھنا پڑنے پائے اور نہ کوئی نقص پیدا ہو، چاہے بدن کو کسی قدر زحمت کیوں نہ ہو جائے۔ وَإِذَا قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ لِلنَّاسِ فَلَا تَكُونَنَّ مُنَفِّرًا وَلَا مُضَيِّعًا فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَلَهُ الْحَاجَةُ وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حين وجهني إلى اليمن كيف أصلي بهم۔ اور جب لوگوں کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کرو تو نہ اس طرح پڑھو کہ لوگ بیزار ہو جائیں اور نہ اس طرح کہ نماز برباد ہو جائے، اس لیے کہ لوگوں میں بیمار اور ضرورت مند افراد بھی ہوتے ہیں۔ اور میں نے یمن کی مہم پر جاتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ نماز جماعت کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ فقال صل بهم كصلاة أضعفهم أكن بالمؤمنين رحيما وأما بعد فلا تطولن احتجابك عن رعيتك۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کمزور ترین آدمی کے اعتبار سے نماز ادا کرنا اور مومنین کے حال پر مہربان رہنا، اس کے بعد یہ بھی خیال رہے کہ اپنی رعایا سے دیر تک الگ نہ رہنا۔ فإن احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور، والاحتجاب منهم يقطع عنهم علما ما احتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير۔ کہ حکام کا رعایا سے پس پردہ رہنا ایک طرح کی تنگدلی پیدا کرتا ہے اور ان کے معاملات کی اطلاع نہیں ہو پاتی ہے، اور یہ پردہ داری انہیں بھی ان چیزوں کے جاننے سے روک دیتی ہے جن کے سامنے یہ حجابات قائم ہو گئے ہیں، اور اس طرح بڑی چیز چھوٹی ہو جاتی ہے۔ وَيَعْدُمُ الصَّغِيرُ وَيَكْبُهُ الْحَسَنُ وَيَحْسُنُ الْقَبِيحُ وَيُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَإِنَّمَا الْوَالِي بَشَرٌ لَا يَعْرِفُ مَا تَوَارَى عَنْهُ النَّاسُ بِهِ مِنَ الْأُمُورِ۔ اور چھوٹی چیز بڑی ہو جاتی ہے، اچھا برا بن جاتا ہے اور برا اچھا ہو جاتا ہے، اور حق باطل سے مخلوط ہو جاتا ہے، اور حاکم بھی بالآخر ایک بشر ہے، وہ پس پردہ امور کی اطلاع نہیں رکھتا ہے۔ وَلَيْسَتْ عَلَى الْحَقِّ سِمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا ضُرُوبُ الصِّدْقِ مِنَ الْكَذِبِ وَإِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ إِمَّا امْرُؤٌ سَخَتْ نَفْسُكَ بِالْبَذْلِ فِي الْحَقِّ فَفِيمَ احْتِجَابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَقٍّ تُعْطِيهِ۔ اور نہ حق کی پیشانی پر ایسے نشانات ہوتے ہیں جن کے ذریعے صداقت کی اقسام کو غلط بیانی سے الگ کر کے پہچانا جا سکے، اور پھر تم دو میں سے ایک قسم کے ضرور ہوگے، یا وہ شخص ہوگے جس کا نفس حق کی راہ میں بذل و عطا پر مائل ہے، تو پھر تمہیں واجب حق عطا کرنے کی راہ میں پردہ حائل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ أو فعل كريم تسديه أو مبتلا بالمنع فما أسرع كف الناس عن مسألتك إذا أيسوا من بذلك مع أن أكثر حاجات الناس إليك مما لا مؤونة فيه عليك۔ اور کریموں جیسا عمل کیوں نہیں انجام دیتے ہو؟ یا تم بخل کی بیماری میں مبتلا ہوگے تو بہت جلدی لوگ تم سے مایوس ہو کر خود ہی اپنے ہاتھ کھینچ لیں گے، اور تمہیں پردہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، حالانکہ
لوگوں کی اکثر ضروریات وہ ہیں جن میں تمہیں کسی طرح کی زحمت نہیں ہے، من شكاة مظلمة أو طلب إنصاف في معاملة. ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال. جیسے کسی ظلم کی فریاد یا کسی معاملے میں انصاف کا مطالبہ۔ اس کے بعد یہ بھی خیال رہے کہ ہر والی کے کچھ مخصوص اور رازدار قسم کے افراد ہوتے ہیں جن میں خود غرضی، دست درازی اور معاملات میں بے انصافی پائی جاتی ہے، لہذا خبردار ایسے افراد کے فساد کا علاج ان اسباب کے خاتمے سے کرنا جن سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ ولا تقطعن لأحد من حاشيتك وحامتك قطيعة، ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من الناس في شرب أو عمل مشترك يحملون مؤونته على غيرهم۔ اپنے کسی بھی حاشیہ نشین اور قرابت دار کو کوئی جاگیر مت بخش دینا، اور اسے تم سے کوئی ایسی توقع نہ ہونی چاہیے کہ تم کسی ایسی زمین پر قبضہ دے دو گے جس کے سبب آپ پاشی یا کسی مشترک معاملے میں شرکت رکھنے والے افراد کو نقصان پہنچ جائے کہ اپنے مصارف بھی دوسرے کے سر ڈال دے۔ فيكون مهنأ بذلك لهم دونك وعيبه عليك في الدنيا والآخرة. وألزم الحق من لزمه من القريب والبعيد، وكن في ذلك صابرا محتسبا، واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع۔ اور اس طرح اس معاملے کا مزہ اس کے حصے میں آئے اور اس کی ذمہ داری دنیا اور آخرت میں تمہارے ذمے رہے، اور جس پر کوئی حق عائد ہو اس پر اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری ڈالو، چاہے وہ تم سے نزدیک ہو یا دور۔ اور اس مسئلے میں اللہ کی راہ میں صبر و تحمل سے کام لینا، چاہے اس کی زد تمہارے قرابت داروں اور خاص افراد ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو۔ وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه، فإن مغبة ذلك محمودة. وإن ظنت الرعية بك حيفا فأصحر لهم بعذرك، وعدل عنك ظنونهم بإسحارك۔ اور اس سلسلے میں تمہارے مزاج پر جو بار ہو اسے آخرت کی امید میں برداشت کر لینا کہ اس کا انجام بہتر ہوگا۔ اور اگر کبھی رعایا کو یہ خیال ہو جائے کہ تم نے ان پر ظلم کیا ہے تو ان کے لیے اپنے عذر کا اظہار کرو اور اسی ذریعے سے ان کی بدگمانی کا علاج کرو۔ فإن في ذلك رياضة منك لنفسك، ورفقا برعيتك، وإعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق. ولا تدفعن صلحا دعاك إليه عدوك، ولله فيه رضا. کہ اس میں تمہارے نفس کی تربیت بھی ہے اور رعایا پر نرمی کا اظہار بھی ہے، اور وہ عذر خواہی بھی ہے جس کے ذریعے تم رعایا کو راہ حق پر چلانے کا مقصد بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اور خبردار کسی ایسی دعوت صلح کا انکار نہ کرنا جس کی تحریک دشمن کی طرف سے ہو اور جس میں مالک کی رضامندی پائی جاتی ہو۔ فإن في الصلح دعة لجنودك، وراحة من همومك، وأمنا لبلادك. ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو ربما غارب ليتغفل، فخذ بالحزم. کہ صلح کے ذریعے فوجوں کو قدر سکون مل جاتا ہے اور تمہارے نفس کو بھی افکار سے نجات مل جائے گی، اور شہروں میں بھی امن و امان کی فضا قائم ہو جائے گی۔ البتہ صلح کے بعد دشمن کی طرف سے مکمل طور پر ہوشیار رہنا کہ کبھی کبھی وہ تمہیں غافل بنانے کے لیے تم سے قربت اختیار کرنا چاہتا ہے، لہذا اس سلسلے میں مکمل ہوشیاری سے کام لینا۔ واتهم في ذلك حسن الظن،
وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو ألبسته منك ذمة فحط عهدك بالوفاء ورع ذمتك بالأمانة. اور کسی حسن زن سے کام نہ لینا، اور اگر اپنے اور اس کے درمیان کوئی معاہدہ کرنا یا اسے کسی طرح کی پناہ دینا تو اپنے عہد کی پاسداری اور وفاداری کے ذریعے کرنا، اور اپنے ذمے کو امانت داری کے ذریعے محفوظ بنانا. واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنه ليس من فرائض الله شيء الناس أشد عليه اجتماعا مع تفرغ أهوائهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود. اور اپنے قول و قرار کی راہ میں اپنے نفس کو سپر بنا دینا کہ اللہ کے فرائض میں ایفائے عہد جیسا کوئی فریضہ نہیں ہے جس پر تمام لوگ خواہشات کے اختلاف اور افکار کے تضاد کے باوجود متحد ہیں. وقد لزم ذلك المشركون فيما بينهم دون المسلمين لما استوبلوا من عواقب الغدر فلا تغدرن بذمتك ولا تخيسن بعهدك ولا تختلن عدوك. اور اس کا مشرکین نے بھی اپنے معاملات میں لحاظ رکھا ہے. عہد شکنی کے نتیجے میں تباہیوں کا اندازہ کر لیا ہے، تو خبردار تم اپنے عہد و پیمان سے غداری نہ کرنا، اور اپنے قول و قرار میں خیانت سے کام نہ لینا، اور اپنے دشمن پر اچانک حملہ نہ کر دینا. فإنه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي وقد جعل الله عهده وذمته أمنا أفضاه بين العباد برحمته وحريما يسكنون إلى منعته ويستفيضون إلى جواره. اس لیے کہ اللہ کے مقابلے میں جاہل و بدبخت کے علاوہ کوئی جرت نہیں کرتا ہے، اور اللہ نے عہد و پیمان کو امن و امان کا وسیلہ قرار دیا ہے، جسے اپنی رحمت سے تمام بندوں کے درمیان عام کر دیا ہے، اور ایسی پناہ گاہ بنا دیا ہے جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں، اور اس کے جبار میں منزل کرنے کے لیے تیزی سے قدم آگے بڑھاتے ہیں. فلا إدغال ولا مدالسة ولا خداع فيه ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل ولا تعولن على لحن قول بعد التأكيد والتوثقة. لہذا اس میں کوئی جال سازی، فریب کاری اور مکاری نہ ہونی چاہیے، اور کوئی ایسا معاہدہ نہ کرنا جس میں تعویل کی ضرورت پڑے، اور معاہدے کے پختہ ہو جانے کے بعد اس کے کسی مبہم لفظ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرنا. ولا يدعونك ضيق أمر لزمك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الحق. اور عہد الہی میں تنگی کا احساس غیر حق کے ساتھ وسعت کی جستجو پر آمادہ نہ کر دے. فإن صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته خير من غدر تخاف تبعته وأن تحيط بك من الله فيه طلبة لا تستقيل فيها دنياك ولا آخرتك. کہ کسی امر کی تنگی پر صبر کر لینا اور کشائش حال اور بہترین عاقبت کا انتظار کرنا اس غداری سے بہتر ہے جس کے اثرات خطرناک ہوں اور تمہیں اللہ کی طرف سے جواب دہی کی مصیبت گھیر لے اور دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جائیں. إياك والدماء وسفكها بغير حلها فإنه ليس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعه ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها. دیکھو خبردار، ناحق خون بہانے سے پرہیز کرنا کہ اس سے زیادہ عذاب الہی سے قریب تر اور پاداش کے اعتبار سے شدید تر اور نعمتوں کے زوال زندگی کے خاتمے کے لیے مناسب تر کوئی سبب نہیں ہے. والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة
فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله. اور پروردگار روز قیامت اپنے فیصلے کا آغاز خون ریزیوں کے معاملے سے کرے گا، لہذا خبردار اپنی حکومت کا استحکام ناحق خون ریزی کے ذریعے نہ پیدا کرنا کہ یہ بات حکومت کو کمزور اور بے جان بنا دیتی ہے بلکہ تباہ کر کے دوسروں کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قود البدن وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك صوتك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فإن في الوكزة فما فوقها مقتلة۔ اور تمہارے پاس نہ خدا کے سامنے اور نہ میرے سامنے عمدن قتل کرنے کا کوئی عذر نہیں ہے، اور اس میں زندگی کا قصاص بھی ثابت ہے، البتہ اگر دھوکے سے اس غلطی میں مبتلا ہو جاؤ اور تمہارا تازیانہ تلوار یا ہاتھ سزا دینے میں اپنی حد سے آگے بڑھ جائے کہ کبھی کبھی گھونسا وغیرہ بھی قتل کا سبب بن جاتا ہے۔ فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم، وإياك والإعجاب بنفسك والثقة بما يعجبك منها وحب الثراء۔ تو خبردار تمہیں سلطنت کا غرور اتنا اونچا نہ بنا دے کہ تم خون کے وارثوں کو ان کا حق خون بہا بھی ادا نہ کرو، اور دیکھو اپنے نفس کو خود پسندی سے بھی محفوظ رکھنا اور اپنی پسند پر بھروسہ بھی نہ کرنا اور زیادہ تعریف کا شوق بھی نہ پیدا ہو جائے۔ فإن ذلك من أوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين، وإياك والمن على رعيتك بإحسانك أو التزيد فيما كان من فعلك۔ کہ یہ سب باتیں شیطان کی فرصت کے بہترین وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ نیک کرداروں کے عمل کو ضائع اور برباد کر دیا کرتا ہے، اور خبردار رعایا پر احسان بھی نہ جتانا، اور جو سلوک کیا ہے اسے زیادہ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ أو أن تعدهم فتتبع موعدك بخلفك فإن المن يبطل الإحسان والتزيد يذهب بنور الحق والخلف يوجب المقت عند الله والناس۔ یا ان سے کوئی وعدہ کر کے اس کے بعد وعدہ خلافی بھی نہ کرنا کہ یہ طرز عمل احسان کو برباد کر دیتا ہے اور زیادتی عمل کا غرور حق کی نورانیت کو فنا کر دیتا ہے، اور وعدہ خلافی خدا اور بندگان خدا دونوں کے نزدیک ناراضگی کا باعث ہوتی ہے۔ قال الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وإياك والعجلة بالأمور قبل أوانها أو التساقط فيها عند إمكانها أو اللجاجة فيها إذا تنكرت۔ جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم کوئی بات کہو اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرو، اور خبردار وقف سے پہلے کاموں میں جلدی نہ کرنا اور وقف آ جانے کے بعد سستی کا مظاہرہ نہ کرنا، اور بات سمجھ میں نہ آئے تو جھگڑا نہ کرنا۔ أو الوهن عنها إذا استوضحت فدع كل أمر موضعه وأوقع كل عمل موقعه، وإياك والاستئثار بما الناس فيه أسوة والتغابي عما تعنى به مما قد وضح للعيون۔ اور واضح ہو جائے تو کمزوری کا اظہار نہ کرنا، ہر بات کو اس کی جگہ رکھو اور ہر امر کو اس کے محل پر قرار دو۔ دیکھو جس چیز میں تمام لوگ برابر کے شریک ہیں اسے اپنے ساتھ مخصوص نہ کر لینا، اور جو حق نگاہوں کے سامنے واضح ہو جائے اس سے غفلت نہ برتنا۔ فإنه مأخوذ منك لغيرك
وعما قليل تنكشف عنك أغطية الأمور وينتصف منك للمظلوم. املك حمية أنفك وثورة حدك وسطوة يدك وغرب لسانك. کہ دوسروں کے لیے یہی تمہاری ذمہ داری ہے، اور عنقریب تمام امور سے پردے اٹھ جائیں گے اور تم سے مظلوم کا بدلہ لے لیا جائے گا. اپنے غضب کی تیزی، اپنی سرکشی کے جوش، اپنے ہاتھ کی جنبش اور اپنی زبان کی کاٹ پر قابو رکھنا. واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخير السطوة حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار، ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تكثر همومك بذكر المعاد إلى ربك. اور ان تمام چیزوں سے اپنے کو اس طرح محفوظ رکھنا کہ جلد بازی سے کام نہ لینا اور سزا دینے میں جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ غصہ ٹھہر جائے اور اپنے اوپر قابو حاصل ہو جائے. اور اس امر پر بھی اختیار اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک پروردگار کی بارگاہ میں واپسی کا خیال زیادہ سے زیادہ نہ ہو جائے. والواجب عليك أن تتذكر ما مضى لمن تقدمك من حكومة عادلة أو سنة فاضلة أو أثر عن نبينا صلى الله عليه وآله أو فريضة في كتاب الله. تمہارا فریضہ ہے کہ ماضی میں گزر جانے والی عادلانہ حکومت اور فاضلانہ سیرت کو یاد رکھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار اور کتاب خدا کے احکام کو نگاہ میں رکھو. فتقتدي بما شاهدت مما عملنا به فيها وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذا واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك لكي لا تكون لك علة عند تسرع نفسك إلى هواها. اور جس طرح ہمیں عمل کرتے دیکھا ہے اسی طرح ہمارے نقش قدم پر چلو، اور جو کچھ اس عہد نامے میں ہم نے بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو کہ میں نے تمہارے اوپر اپنی حجت کو مستحکم کر دیا ہے تاکہ جب تمہارا نفس خواہشات کی طرف تیزی سے بڑھے تو تمہارے پاس کوئی عذر نہ رہے. وأنا أسأل الله بالسعة رحمته وعظيم قدرته على إعطاء كل رغبة أن يوفقني وإياك لما فيه رضاه من الإقامة على العذر الواضح إليه وإلى خلقه. اور میں پروردگار کی وسیع رحمت اور ہر مقصد کے عطا کرنے کی عظیم قدرت کے وسیلے سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے اور تمہیں ان کاموں کی توفیق دے جن میں اس کی مرضی ہو اور ہم دونوں اس کی بارگاہ میں اور بندوں کے سامنے عذر پیش کرنے کے قابل ہو جائیں. مع حسن الثناء في العباد وجميل الأثر في البلاد وتمام النعمة وتضعيف الكرامة. بندوں کی بہترین تعریف کے حقدار ہوں اور علاقوں میں بہترین آثار چھوڑ کر جائیں، نعمت کی فراوانی اور عزت کے روز افزو اضافے کو برقرار رکھ سکیں. وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة إنا إليه راجعون. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. والسلام. اور ہم دونوں کا خاتمہ سعادت اور شہادت پر ہو کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں. سلام ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر آل پر اور سب پر سلام بے حساب. والسلام.